بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے سلسلے میں دوسری اہم ترین کتاب کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ کتاب کا نام ہے نوید امن و امان۔ یہ کتاب بھی حضرت آیت اللہ صافی گلپائیگانی کی تصنیف ہے اور 4 حصوں میں انہوں نے مطالب کو بیان کیا ہے۔ وہ جو ایک کتاب جس کا ہم نے تذکرہ پہلے کیا جمال منتظر، یہ کتاب اس سے بہت زیادہ جو ہے مختصر ہے۔ یہ جوانوں کے لیے مفید کتاب ہے۔ 4 حصوں میں اس کے مطالب بیان ہوئے ہیں، تو ہم ایک فہرست آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں اس کتاب کے بارے میں جو ہے ایک خلاصہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ کتاب کے پہلے حصے کے عمدہ مطالب یہ ہیں: ظہور آقا امام زمان سے متعلق قرآن و حدیث میں جو بشارتیں وارد ہوئی ہیں وہ، ظہور آقا امام زمان علیہ السلام کا عقیدہ ایمان بالغیب سے تعلق ہے اس وقت، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خبریں جو آقا امام زمان علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے دیے، فریقین کی کتابوں میں اس کا جو ہے تذکرہ ہے، اور اس سلسلے میں آیات قرآنی، روایات اہل بیت اور روایات اہل سنت اور اجماع فریقین، اور انہیں جو ہے انہوں نے بیان کیا آقا امام زمان کے بارے میں اور ان کے وجود کے بارے میں جو ہے فریقین کا جو اجماع ہے اس کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ اور مزید اس حصے میں جانشینی رسول پیغمبر اسلام کے جانشین اور ان کے اسماء گرامی اور اسماء معصومین اور ان کی تعداد کے بارے میں شیعہ سنی روایات کے تناظر میں گفتگو ہوئی ہے۔ بہت مہم ہے ہمارے لیے معرفت آقا امام زمان کے حوالے سے کہ ائمہ کی تعداد کا 12 ہونا نام بنام، وہ بھی شیعہ سنی کتابوں سے اس کی تحقیق، تاکہ ہم لوگ جو ہیں حقیقت حال سے آشنا ہو سکے۔ یہ کتاب کا پہلا حصہ ہے، اور دوسرے حصے میں معرفت آقا امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے جو مہم ترین اور عمدہ مطالب انہوں نے بیان کیے ہیں، اس میں اسرار و فلسفہ غیبت آقا امام زمان، کہ غیبت آقا امام زمان علیہ السلام کا فلسفہ کیا ہے اور اس میں حکمتیں کیا ہے، اور اسی طرح غیبت آقا امام زمان کے منافع کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، ہمارے لیے کیا فائدہ ہے کہ آقا امام زمان پردہ غیب میں ہیں، اور ہمیں کون کون سے فائدے پہنچتے ہیں جب کہ آقا امام زمان پردہ غیب میں ہیں، اور غیبت آقا امام زمان کی وجوہات بیان ہوئی ہیں کہ کیوں وجوہات، جیسے مثلا خوف قتل ہے اور حاکمان جور کی بیعت ان کی گردن پہ نہ ہو وغیرہ وغیرہ، اور مومنین کی آزمائش و امتحان وغیرہ، تاکہ مومنین آمادہ ہو جائیں۔ یہ جو ہیں وجوہات ہیں، مطلب اس سلسلے میں تفصیل سے انہوں نے باتیں کی ہے، اور اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ مہم سوال ہے، شاید ابھی تک آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا ہو۔ سوال یہ ہے کہ ظہور آقا امام زمان علیہ السلام سے صدیوں پہلے آقا امام زمان علیہ السلام کی ولادت کا فلسفہ کیا ہے؟ جب آپ نے غائب ہونا تھا، جب سالہ سال بعد امام نے ظہور فرمانا تھا، تو اب ہزاروں سال پہلے ان کو پیدا کرنے کی مثلا ضرورت کیا تھی؟ یہ مہم ترین سوال، اور اس کے جواب وہاں پہ دیے گئے۔ تو اس ضمن میں امام معصوم علیہ السلام کے وجود کا لازمی ہونا بیان کیا گیا ہے، اگرچہ وہ پردہ غیب میں ہو، نگاہوں سے اوجھل ہی کیوں نہ ہو، اور یہ واسطہ فیض ہونا اور تصرف امور، بقائی نظام ہستی وغیرہ وغیرہ، یہ وہ مثلاً اسرار ہیں جو غیبت آقا امام زمان کے سلسلے اور ان کی ولادت کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور مزید یہ سوال کہ غیبت صغریٰ کا سلسلہ کیوں ختم کیا؟ وہی بہتر تھا کہ امام غیبت صغریٰ میں رہتے، کم از کم 4 نائبین خاص ہمارے سامنے ہوتے، ان کے توسط سے ہمارا آقا امام زمان علیہ السلام سے رابطہ ہوتا۔ تو غیبت صغریٰ کا سلسلہ کیوں ختم کیا گیا؟ اس سلسلے میں انہوں نے جوابات دیے ہیں۔ اور پھر دوسرا سوال یہ کہ غیبت کبریٰ کی ضرورت کیا تھی؟ اس سلسلے میں بھی انہوں نے مفصل جوابات دیے ہیں۔ تو یہ کتاب کا دوسرا حصہ تھا۔ تیسرے حصے میں امام مہدی علیہ السلام کے طول عمر کے بارے میں تجزیہ کیا گیا ہے، اور طولانی عمر کے ممکن ہونے کے سلسلے میں انہوں نے ثبوت فراہم کیے ہیں، دلائل بیان کیے ہیں، سائنسی طریقے سے، روایی طریقے سے، اور اسی طرح سے محققین کے جو ہے حوالے سے انہوں نے تحقیقات پیش کی ہیں۔ یہ کتاب کا تیسرا حصہ جو کہ مہم ہے۔ اور کتاب کے چوتھے حصے میں عمدہ مطالب جو بیان ہوئے ہیں وہ یہ کہ آقا امام زمان علیہ السلام کی ولادت کے حالات کو بیان کیا ہے، ولادت کے سلسلے میں فریقین کی روایات کو بیان کیا گیا ہے کہ شیعہ سنی دونوں نے جو ہے اس سلسلے میں روایات بیان کی ہیں، اور اسی طرح سے ان افراد کا تذکرہ کیا ہے،
اس باب میں، جنہوں نے آقا امام حسن العسکری علیہ السلام کے زمانے میں آقا امام زمان علیہ السلام کی زیارت کی ہے، انہیں دیکھا ہے، ان افراد کا تذکرہ، اور اسی طرح اہل سنت کے ان مشاہیر کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے جنہوں نے ولادت آقا امام مہدی علیہ السلام کے حالات کو تفصیل سے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، لکھا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے نہایت ہی مہم ہے۔ اور کتاب کے آخر میں بعض منکرین مہدویت کا تذکرہ کیا، جنہوں نے آقا امام زمان کا انکار کیا ہے کہ کوئی مہدی نہیں، کوئی فلاں مثلا امام زمانہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جنہوں نے مہدویت کا انکار کیا، کیوں انکار کیا، وجہ کیا تھی، اور ان کے جوابات کیا ہیں، اس سلسلے میں متقن، مبرہن، مدلل جوابات دیے گئے ہیں، جو کہ نوجوانوں کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ جانیں۔ تو لہٰذا اس اہم ترین اور بہترین کتاب کو آپ، پھر بھی میں عرض کروں گا کہ ظہور بک سینٹر سے، ہمارا بک سینٹر ہے یہاں پہ جو ہے علمدار روڈ پہ کوئٹہ میں، جو کوئٹہ کے نوجوان ہیں وہ یہاں سے خرید سکتے ہیں۔ باہر سے بھی اگر انہیں دستیاب نہ ہو تو یہاں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کے واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آن لائن منگوا سکتے ہیں، اور جو ہے 2 سے 3 دن میں یہ ڈیلیوری ہو سکتی ہے۔ تو یہ کتاب آن لائن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 ویب سائٹ کا آپ کو حوالہ دوں گا، ایک مستبصرین عالمی نیٹ ورک اور دوسرا زیارت.com۔ ان دونوں پہ اس کتاب کا اردو ترجمہ موجود ہے، فارسی ترجمے تو الا ماشاءاللہ بہت سارے ویب سائٹ پہ موجود ہیں۔ تو اردو ترجمہ جو ہے ان دونوں پہ 2 مختلف ترجمے یہاں پہ ان دونوں ویب سائٹ پہ موجود ہیں۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنی معرفت کو آقا امام زمان کے علیہ السلام کے بارے میں کامل کرنے کے لیے تو آئیں اس دقیق اور مفید اور متقن کتاب کا، جس کے بارے میں آپ کو اطمینان حاصل ہوگا، چونکہ لکھنے والا بہت ہی ماہر ہیں، فقیہ ہیں اور عالم ہیں، دین شناس ہیں اور محقق ہیں۔ تو ان کی کتاب کا آپ مطالعہ کریں انشاءاللہ العزیز۔ کتاب کا نام نوید امن و امان، مطالعہ کریں اور معرفت آقا امام زمان کے سلسلے میں جو ہیں اپنے معارف کو کامل کر دیں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ